محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آج ہم جو آپ کے سامنے جن کا تعارف اور جن کے بارے میں، جن کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ شہدائے کاملین، اولیاء اعظام اور مجاہد اسلام میں سے، سادات کرام میں سے ہیں، جن کے در کے بارے میں جب کوئی لوگ آتے ہیں ان کے آستانے پہ تو بہت تھک جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد ہی بہت ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت کے آستانے کے بارے میں کہ آپ کے در پہ آنے تک میں بہت مجبور ہوتا ہوں، آپ کے در پہ آنے تک میں بہت مجبور ہوتا ہوں، مگر دہلیز کو چومتے ہی بہت مسرور ہوتا ہوں۔ آپ کے در پہ آنے تک میں بہت مجبور ہوتا ہوں، مگر آپ کی چوکھٹ کو چوم کر میں بہت ہی مسرور ہوتا ہوں۔ یہ حضرت کا نام، جنہیں لوگ عرف میں چند تن شہید پیر کے نام سے جانتے ہیں، حضرت کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا میر حسین ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سیدنا فضل الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت داماد پیمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت میر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک شہر سہسرام کے مشرقی جانب شہر سے ہٹ کر ہے، اور ایک بہت اونچی بلند پہاڑ پہ آپ کا آستانہ مبارک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آستانے کے مشرقی اور جنوبی طرف جو ہے تقریباً 5 قبریں ہیں، 5 صاحب قبر ہیں، جن کو 5 پیروں کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اور ان میں ایک قبر، ایک مزار، ایک سید عبد الرحمن اور دوسرے آپ کے بھائی سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو یہ آپ کے ساتھ مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے۔ محترم حضرات، آپ کا مزار مبارک یہاں جو ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا یہاں پورا تن مبارک ہے، یعنی آپ کو چند تن کہتے ہیں، اور آپ کا سر مبارک، آپ جہاد کرنے گئے تو بنارس کی سرزمین پہ آپ کا سر مبارک دفن کیا گیا ہے، اور یہاں آپ کا جسم مبارک ہے۔ اور آپ کو یہ پوری تفصیل کہ آپ مدینہ شریف سے کیسے آئے، کیوں آئے اور کتنے لوگ آئے، کب آئے، یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کا عرس مبارک جو ہے شب برات کے ایک دن بعد، یعنی جو ہے 16ویں شعبان کو یہاں پہ آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 16 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک بہت ہی دھوم دھام سے لوگ آتے ہیں، اور اس آستانے پر اپنے بیگانے، مسلم غیر مسلم سبھی آتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے ان تمام کی اس ولی کامل کی بارگاہ سے مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے مرادوں کی مراد پوری ہوتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور کمزور و نحیف اور کمزور اور بیماروں کو یہاں سے صحت و سلامتی اور تندرستی ملا کرتی ہے، بے روزگاروں کو روزی مل جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمتیں ملتی ہے، اور بگڑے ہوئے کام
पल भर में बनते हुए या संवरते हुए नज़र आते हैं, मुश्किलें अपनी दम तोड़ती हुई नज़र आती है, परेशानियां आसानी से तब्दील हो जाती है। ये अल्लाह के नेक बंदों पर ऐसा ख़ास करम है कि ये दुनिया में रहते हैं तो इनके साथ एक हुजूम होता है, और जब ये दुनिया से ज़ाहिर तौर पर रुपोश हो जाते हैं, पर्दा कर जाते हैं, तो इनके आस्थाने पर, इनके दरगाह पर हज़ारों और लाखों की तादाद में अल्लाह तबारक व तआला इनसे मोहब्बत करने वाले को पैदा करता है, उनके दिलों में इनकी मोहब्बत को कायम कर दिया करता है। ये हज़रत का आस्थाना, और आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, उनके मज़ार शरीफ के आप फ़ैज़ व बरक़ात जिनसे हासिल करते हैं, और ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुजाहिद और शोहदा में से गुज़रे हैं। आप का आस्ताना मुबारक आज भी लोगों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत है, और यहाँ से हर ख़ास व आम की मुरादें पूरी होती है, और वहाँ यहाँ अपनी ज़ियारत करके अपने दिल को चैन व सुकून पाया करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो, कभी आपको शहर सहसराम आने का मौका मिले, तो आप ज़रूर हज़रत के आस्ताने पर आकर हाज़िरी दें और देखें कि आप इनके आस्ताने पर आने में तो बहुत आपको लगेगा कि दिक्कत है, परेशानी है, पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन जैसे ही आस्ताने पर आप पहुँचेंगे, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा मालूम होगा कि यहाँ जन्नत की हवाएं आ रही हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनके नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है, और काश बैठे हम सब जाकर मदीने की गलियों में, सुनते हैं कि वहाँ जन्नत की हवा आती है। और हज़रत के आस्थाने को करीब में रखें और मज़ार मुबारक की ज़ियारत करते हुए शेर समात करें कि जब भी किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, जब भी किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, महसूस ये होता है कि जन्नत में आए हैं। हज़रत के आस्थाने पे आएंगे और ठंडी हवा मिलेगी आपको, तो ऐसा लगेगा कि जब भी किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, महसूस ये हो रहा है कि जन्नत में आए हैं। और तारीख़ देखिए, अक्सर नबी करीम गरीब की दावत में आए हैं, और तारीख़ देखिए, अक्सर नबी करीम गरीब की दावत में आए हैं। और अहले दिल अंधेरे देख लेते हैं, अहले दिल अंधेरे में उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो तैबा देख लेते हैं। और क्या ज़रूरत है इन अल्लाह के वलियों को कहीं भी आने जाने की, अरे ये अपनी मंजिल ही से मदीना देख लेते हैं, अपनी मंजिल ही से मदीना देख लेते हैं। मोहतरम हज़रात, आपने हज़रत की दरगाह और मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, आपको बहुत ही हसीन और अच्छा लगा होगा, लिहाजा आप इस राशिद वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियो और तक़रीर और नातो मनक़बत और औलिया सहसराम के बारे में जानने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके बाद जो और आस्ताना आपको उनके उर्स के मौके पे अय्याम में आपको दिखाए जाएंगे और उनकी ज़ियारत कराई जाएगी। मस्जिद है ना, रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि आपका सफ़र मदीना शरीफ से यहाँ कैसे हुआ और किस तरह हुआ। तो आइए मैं आपको बताऊँ कि हज़रत सैयद मीर हुसैन साहब का असली वतन मदीना शरीफ रहा। आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत फजलुर रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह बाद नमाज इशा मस्जिद नबवी शरीफ में विरद व वज़ाइफ़ कर रहे थे कि यकायक आप पर गुनूदगी तारी हुई, और उसी हालत में देखा कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उनकी पीठ पर फेर रहे हैं, और फरमाते हैं, फजलुर रहमान, तुमने इस्लाम को बढ़ाया और रौनक दी, लेकिन तुम्हारे भाई अब्दुर्रहमान जो अहले इस्लाम होने के बावजूद हमारा अब तक कुछ काम ना किया, उनसे कह दो कि सरज़मीन हिंद जाएं और मज़हब इस्लाम की तबलीग करें, मज़हब इस्लाम फैलाने के लिए रवाना हों। जब आँख खुली तो आपने अपने छोटे भाई अब्दुर्रहमान साहब को बुलाकर उसी वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया। आप सुनते ही बेचैन व बेकरार हो गए, और अपने दिल को की तस्कीन के लिए, चैन व सुकून के लिए आपने जल्द ही जल्द हिंदुस्तान के सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। और आपके बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत फजलुर रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने दो साहबजादे, एक सैयद मीर हुसैन तन शहीद पीर रहमतुल्लाह अलैह है,
ایک حسین اور دوسرے سید عابد حسین کو آپ کے ہمراہ کر دیا اور فرمایا جاؤ تم لوگوں کو ہم نے راہ خدا میں قربان کر دیا اور کل قیامت میں شہداء کی جماعت میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کو آپ نے اپنے صاحبزادے میر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اپنی خاص تلوار دی اور ایک اسپِ تازی بھی دیا اور آپ لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ بعد حضرت میر حسین اور فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تینوں شخص چلے ہیں، تینوں مجاہدین اسلام مجاہد ملت جب رخصت ہونے لگے تو ان کے ہمراہ 37 اشخاص جو ہیں اور ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہمراہ 37 اشخاص اور بھی شوق جہاد میں شریک ہوئے۔ اب یہ 40 بزرگوں کا قافلہ کابل و خراسان کی طرف سے روانہ ہوتا ہے اور 582 ہجری میں داخل ہندوستان ہوا اور سب سے پہلے اجمیر شریف میں اپنا تبلیغ کا کام شروع کیا کر دیا اور آپ کے فرماتے ہیں اور 21 برس کے بعد یہاں آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر شریف کے سرزمین پر تشریف لانے کے 21 برس کے بعد آپ لوگ وہاں تشریف لائے اور آپ کے آمد کے 5 برس بعد اس ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑی رحمتیں اور کرامتیں ہیں کہ آپ کے آمد سے ہندوستان میں 5 سال کے بعد اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہوتی ہے اور اجمیر شریف میں اور راجستھان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ وہاں کے کفار ان کے خلاف جنگ شروع کی۔ حضرت میر حسین نہایت شجاعت اور بہادر اور قوی اور مضبوط انسان تھے۔ آپ کی یہ رہتا تھا کہ آپ دشمنان خدا اور دشمن رسول سے لڑنے کے لیے آپ لڑائی کے وقت اپنی جماعت میں ہمیشہ آگے ہوتے اور حملہ کے وقت اللہ اکبر کا ایک نعرہ اور ایک ضرب لگا کر نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنے دشمنوں کے سامنے آگے بڑھتے اور جب اللہ اکبر کا نعرہ مارتے تھے سامنے کے لوگوں پر لفظ اللہ اکبر کی ایسی ہیبت چھا جاتی کہ یہاں کی وہ لوگ تلوار آ جاتے اور آپ کے مقابلے میں وہ ہارتے ہوئے نظر آتے۔ یہاں کی لڑائی میں 20 مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر یہ جماعت وہاں سے اپنی معیت یعنی 120 اشخاص کے ساتھ مہرولی شریف واقع ہوئی جو دہلی میں ہے اور رونق افروز ہوئی۔ یہاں چند اشخاص مخفی طور پر اسلام لائے جس میں سب سے پہل کرنے والے کا نام ہیرا سنگھ تھا۔ ان کا نام اسلامی نام میر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے خدا داد پسند کیا۔ پھر مہرولی شریف سے یہ جماعت 4 حصوں پر منقسم ہو کر ہندوستان کے ہر 4 گوشے کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئی۔ اول گروہ سردار میر حسین، دوسرے حضرت عبد الرحمن اور تیسرے سید عابد حسین اور چوتھے وہی ہیرا سنگھ جس کا نام خدا داد قرار پایا۔ حضرت میر حسین 40 آدمیوں کے ساتھ مشرق ہند اور حضرت عبد الرحمن مغرب ہند اور حضرت عابد حسین شمال ہند اور حضرت خدا داد جنوبی ہند میں پہنچ کر وحدانیت کا ڈنکا بجایا اور ہر طرف وحدہ لا شریک کا ڈنکا اور کلمہ طیبہ لوگوں کو پڑھا کر اسلام کی حقانیت سے آشنا فرمایا۔ محترم حضرات، حضرت میر حسین دہلی سے پریاگ آئے اور وہاں 5 اشخاص کو دین محمدی میں شریک کیا۔ ان کا پہلا شخص بہت زور آور اور قوی تھا جس کا پہلا نام کچھ اور تھا لیکن دوسرا نام انہوں نے اللہ بخش رکھا اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ بخش ہیں جن کے نام کے مناسبت سے اس کا نام اس شہر کا پریاگ اور دوسرا نام الہ آباد رکھا گیا تھا، یعنی اللہ بعد اس کا نام اس اللہ بخش کے نام کی مناسبت سے اس کا نام اللہ آباد تھا اور بعد میں اسے لوگوں نے الہ آباد شروع کیا اور اس کا پہلا نام پریاگ تھا، اس لیے الہ آباد کا نام پرانا جو تھا وہ پریاگ راج تھا، تو اسی لیے اس کا نام بعد میں الہ آباد ہوا۔ محترم حضرات، اسی اثنا میں حضرت
سلطان شہاب الدین محمد غوری دوسری مرتبہ ہندوستان پر فوج کشی کر کے راج پرتھوی راج کو کامل شکست دی، ان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد قائم کی۔ اس کے بعد اپنا سپہ سالار بختیار خلجی کو تسخیر بنگالہ کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں سید میر حسین ماں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوئے اور سہسرام پہنچ کر سہسرام نام شخص جو پہلے خدا و رسول کا مخالف تھا اور دشمن خدا تھا، جس کا نام سہسرام تھا، اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام پھر سہسرام لوگوں نے رکھ دیا تھا۔ یہ سہسرام سے جہاد شروع کی ہوئی۔ اس جنگ میں آپ کے چند ساتھی ایسے شہید ہوئے جس کا آپ کو بےحد دکھ ہوا، آپ کو صدمہ پہنچا۔ پھر سہسرام اور آپ سے دستے بدست حلقہ بہ ہو گیا اور آپ نے ایک ضرب شدید تلوار کا ایسا لگایا کہ سہسرام قریب المرگ ہو گیا، یعنی ایسی تلوار کی زرد لگی، ایسی زد میں آیا تلوار کے، شدید تلوار کا زخم ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا میں جی نہیں سکوں گا، اور اسے اسلام کی حقانیت کا اندازہ لگ گیا۔ جب اسے اپنے جینے کی مطلقاً امید باقی نہ رہی تو ایسے وقت میں خدا نے اس کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دی اور نور ہدایت سے قلب کو منور کر دیا۔ آپ سے رو کر سہسرام مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی، اور ان بزرگوں کی جنگ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ فوراً سارا غصہ ختم کیا اور آپ نے کلمہ طیبہ کی تلقین فرما کر سہسرام کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے آپ سے ایک درخواست پیش کی اور کہا، ایسی جگہ دفن ہوں جہاں آپ کی پینتی پڑے، یعنی آپ کے پینتی جانب مجھے آپ دفن کریں تاکہ جب بھی میں رہوں تو آپ کے پینتی جانب رہوں۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، نہیں، اب تم میرے سر کے تاج ہو کر رہو گے، اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھ کر دین محمد کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ کا مزار ایسی جگہ بنایا گیا جو آج تک آپ کے سرہانے ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس پر بھی پھولوں کے ہار چڑھائے جاتے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں تک تو ہوا کہ سہسرام سے لڑائی ہوئی اور آپ کے چند ساتھی یعنی حضرت میر حسین عرف چند تن شہید پیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھ آئے تھے، ان میں سے بعض ساتھی یہاں دفن کر دیے گئے، لیکن آپ ابھی حیات سے ہیں۔ لیکن آپ کو چند پیر کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کا مزار یہاں کیسے بنا، اسے آپ سماعت کریں۔ یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت کا نام چند تن شہید پیر کے نام سے کیسے مشہور ہوا۔ حضرت کا نام حضرت چند تن شہید پیر کے نام سے کیسے مشہور ہوا جبکہ آپ کا نام میر حسین ہے؟ تو حضرت یہاں سے جو ہے ان کے ساتھی جب شہید ہو گئے تو آپ یہاں سے بنارس کی سرزمین پر گئے، اور بنارس کی سرزمین پر آپ پہنچ کر دشمنان خدا سے جو اللہ و رسول کے باغی تھے اور مخالف تھے، ان سے آپ نے جو ہے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو وہ لوگ جنگ کرنے لگے، اور وہاں بنارس کی سرزمین پر بہت ہی گھمسان لڑائی ہوئی اور جنگ ہوا، اور جنگ جب ہونے لگی تو آپ بہت وار کرتے اور لڑتے، لیکن وہاں کی بھیڑ میں اور کفار و مشرکین کی بھیڑ میں کچھ کمی نہ ہوتی۔ اپنے ہمراہیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب شہادت فرشتے کی صورت میں میرے پاس آتی ہے اور ہماری تلوار کو پکڑ لیتی ہے، اب قریب ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن یاد رکھو کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم لوگ میری اس وصیت کو یاد رکھنا کہ میری شہادت کے بعد میرا سر مبارک یہیں دفن کرنا، اور میرے جسم کو لے جا کر وہاں مشرقی پہاڑ پہ جو سب سے اونچی جگہ ہے، جہاں پہ سید عبد الرحمن اور سید
عابد حسین جو آرام فرما ہیں اور سہسرام جو وہاں پہ جنہوں نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا اور سہسرام کی جو وہاں قبر بنی ہے وہیں پہ مجھے بھی دفن کرنا، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں سے دور نہیں رہ سکتا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ گئے اور وصیت کی تھی کہ آپ میرا یہ آخری سلام و کلام اور یہ پیام یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ گئے دشمنان خدا کے بھیڑوں میں اور گھس کر ایسا وار کیا، ہزاروں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ایسا وار آپ پاس ہوا کہ آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کے سر کو بنارس کی سرزمین پر دفن کر دیا، اور آپ کے جسم مبارک کو، تن مبارک کو آپ کے وصیت کے مطابق سہسرام کی سرزمین، مشرقی پہاڑ پہ جو سب سے اونچی جگہ ہے وہاں پہ جہاں آج آپ کا آستانہ عام و خاص کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اور سب کو یہاں سے مرادیں ملتی ہے، وہیں لا کر آپ کا تن مبارک دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سے آپ کا نام چند تن شہید پیر کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی تن منے جسم اور چند منے جسم کا کچھ حصہ ہے، یعنی لیکن کچھ حصہ نہیں ہے بلکہ یہاں آپ کا پورا جسم مبارک ہے اور آپ کا سر مبارک بنارس کی سرزمین پر ہے۔ لہٰذا یہ حضرت چند تن شہید پیر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ایسا آستانہ ہے جو بہت ہی بے مثالی ہے اور لاجواب ہے، اور آپ کے آستانے کے نیچے حضرت مخدوم صالح رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، مزار شریف ہے، جہاں وہاں سے بھی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اور حضرت کی درگاہ جو ہے بہت ہی حسین اور بہت ہی خوشنما موسم یہاں کا ہوتا ہے، اور یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آیا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور یہ بھی کہا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے، کرتے ہیں زیارت بس اللہ کے ولیوں کی، کرتے ہیں زیارت بس اللہ کے ولیوں کی، گستاخی نبی کا ہم دیدار نہیں کرتے۔ بولیے تم نا۔ درود پاک پڑھ کے جو دل اپنا جگمگاتے ہیں، درود پاک پڑھ کے جو دل اپنا جگمگاتے ہیں، رسول اللہ کی جنت میں وہ گھر اپنا بناتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے جو دل اپنا جگمگاتے ہیں، رسول اللہ کی جنت میں وہ گھر اپنا بناتے ہیں۔ اور بروز محشر میرے میر حسین بخش آئیں گے، بروز محشر میرے میر حسین بخش آئیں گے، اپنے دل میں جو ان کے عشق کی شمع جلائیں گے، اپنے دل میں جو ان کے عشق کی شمع جلائیں گے۔ اور اہل دل اندھیرے میں اجالا دیکھ لیتے ہیں، اہل دل اندھیرے میں اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں طیبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور کیا ضرورت ہے انہیں کہیں بھی آنے جانے کی، ارے کیا ضرورت ہے انہیں کہیں بھی آنے جانے کی، یہ یہیں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ یہیں رہ کر مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیجیے۔ فرینڈس کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو؟ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد کا ورلڈ، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بابا، ہیو اے نائس ڈے۔